الحمد لله جل وعلا، صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المحدثين والمفسرين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. حديث صحيح أخرجه أصحاب الستة بألفاظ شتى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کو انسانیت کی تہذیب اور تشریف کے لیے مبعوث فرمایا ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اور انبیاء کی اطاعت فرض ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. سب سے اخیر میں ہمارے رسول اور نبی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. قرآن و سنت اور علوم کاملہ آپ کو عطا کیے گئے ہیں. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. جو دین آپ کے ذریعے بھیجا گیا اس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کے علاوہ کوئی نظام قابل قبول نہیں ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. آخر کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کامل و اکمل تو اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الگ تحقیق سابقہ دھیان بھی اسلام ہی تھا. ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء اور مرسلین میں یہ فرق تھا کہ ان کے ادیان یا مناہج ایک متعین وقت تک تھے. اس کے بعد دوسرا رسول، تیسرا رسول، مختلف علاقوں کے لیے لوگ آتے تھے. لیکن آپ کو جو شریعت دی گئی، جو دین دیا گیا، جو قرآن دیا گیا، وہ قیامت تک کے لیے ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پیغمبر کی زندگی دین کی اعلیٰ تفسیر ہے.
قرآن کا حاصل ہے. انک بأعیننا ووحینا، آپ ہماری نگاہ میں اور وحی کے مطابق چل رہا ہے. اہل سنت والجماعت نے قاطبتاً اس سے انبیاء کی عصمت نکالی. الانبیاء معصومون عن اصدار الخطأ والمعاصی قبل النبوة وبعدها. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ آدم نے شجر ممنوع کا قربان کیا ہے، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. تو ایک جواب یہ ہے کہ صدور خطا کے لیے فسادی نیت شرط، اور بغیر فسادی نیت کے اصدار خطا نہیں ہے. اور آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ نسیا آدم ولم نجد له عزما، بھول گئے، پتہ نہیں چلا، خیال نہیں ہوا. تو شیطان بڑا لعین ہے نا، وہ آیا اور اس نے کہا هل ادلکما علی شجرۃ الخلد، کا یا تو ملکین ہو جائیں گے اور تکونا من الخالدین. حراف میں ہے، ایسے بہترین پھل ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر بھیجنا چاہتے، یہ کھاؤ عیش کرو. اور یہ پہلا موقع ہے، اس سے پہلے تو کہیں شیطانی واقع ہوا ہی نہیں ہے کہ بھئی کتنا بڑا دشمن ہے وہ. تو اس لیے وہ جو ممانعت کی گئی تھی، الم انہکما ان تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا، تمہیں منع کر چکا تھا، اس سے کیوں تم نے کھا لیا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے معصوم کو معصوم کہتے ہیں، چھوٹے بچے جب یہ اصاغر ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں تو غلطیاں تو کرتے ہیں، بعض اوقات نامناسب کلمہ بھی بول لیتے ہیں. چاقو دے دیں گے تو آپ کو کاٹ دیں گے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ ان کے افعال پر گرفت اخروی نہیں. چھوٹے بچوں کے افعال پر وقتی تعذیب تو ہے، جیسے اللہ نے حضرت آدم کو بھی تعذیب کی، مخرج من الجنہ کیا، زمین پر بھیج دیا، خلافت ارض سفر فرمائے. حج نوح کو کس قدر تنبیہ کی، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اس طرح جذبات صحیح نہیں ہے، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے. کافر بیٹے کے لیے بچنے کی دعا کیوں کر رہا؟ اور مختلف انبیاء اور مرسلین کو مختلف طریقے سے تعذیب کی گئی ہے. یونس علیہ السلام کو کشتی سے گرایا، سمندر میں ڈبویا، مچھلی تیار رکھی تھی، اس نے فوراً فالتقمہ الحوت، نے لقمہ بنا دیا، وہ مولیم. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اللہ حضرت نے ایک کلمہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ نہ پڑھتے تو دیر تک اندر ہی رہتے.
فنبذناه بالعراء وهو سقيم، چھٹیل میدان میں ساحل سمندر پر نینوا کے دریا کے کنارے ہم نے ڈال دیے۔ سخت تنبیہ ہوئی ہے لیکن معصیت نہیں۔ قرآن کریم دفاع بھی ساتھ کرتا ہے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، یونس کا یہ خیال تھا کہ کافر قوم کو چھوڑ کر جانے سے اللہ سختی نہیں کرے گا۔ یہاں قدر یقدر کا معنی ہے سختی کرنا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہے رزق کھولے، جس کا چاہے تنگ کرے۔ اللہ نقدر علیہ، دوسرا معنی جو حضرات نے کیا ہے عفا اللہ عنہ، اللہ انہیں معاف فرمائے، سری غلط نہ انہوں نے کہا ہم قادر نہیں، تو بچہ تھا کیا ہو؟ اس طرح تو عام مسلمان بھی نہیں کہتے کہ اللہ قادر نہیں ہو، یہ غلط ترجمہ ہے، کسی باشد ترجمہ میں سخت بے احتیاطی پائی جا رہی۔ اللہ نقدر علیہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس نے یہ گمان فرمایا کہ ناکارہ لوگ ہیں، کسی وقت بھی تباہ ہوں گے، بات مانتے ہی نہیں، اب انہیں چھوڑ کے میں نے جانا ہے، اور وعدہ بھی ہوا تھا کہ عذاب آئے گا، گھڑی تو متعین نہیں تھی، لیکن یہ طے ہوا تھا کہ آپ نے تبلیغ پوری کی ہے اور یہ سیدھے ہوتے نہیں، اب ان کو میں سیدھا کرتا ہوں۔ تو حضرت روانہ ہو گئے۔ افظن ان لن نقدر علیہ، حضرت نے خیال فرمایا کہ اس طرح بغیر اجازت کے جانے سے حق تعالیٰ تنگ نہیں کرے، تنگ کر لیا۔ کیوں گئے؟ محبوب کو تنگ کیا جاتا ہے، یہ قاعدہ۔ محبت جب بڑھ جاتی ہے تو گلے شکوے بڑھ جاتے ہیں۔ اب دیکھو کلاس میں کتنے لڑکے ہوتے ہیں، استاذ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اگر اس کا بیٹا ہو پتہ چلتا ہے بھائی وہ کہاں ہے، اگر کوئی خاص شاگرد ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج نہیں ہے، تکلیف بولتی ہے۔ تو کہتے ہیں قرب سے عتاب بڑھتا ہے۔ یہ حکومتیں جب تبدیل ہو جاتی ہے نا تو وہ ذرا بھی ڈسمس ہو جاتے ہیں، اور اونچے طبقے کے جو افسران جیسے چیف سیکرٹری، آئی جی سے ہٹاؤ، جیسے عتاب ان پر آتا ہے۔ نچلے درجے کے ڈپٹی سیکرٹری، ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی، اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے، جو اونچے لیول کا ہوگا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں وکذالک یفعلون، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ پنجپیر مولانا نے لکھا ہے کہ میں مکہ میں تھا، مجھے پتہ چلا کہ سلطنت عثمانیہ ترکیہ کے شیخ الاسلام شیخ زاہد الکوثری جلاوطن ہو کے آئے، کہ وہ لوگوں سے ملتے بھی نہیں تھے، اور میری اتنی صلاحیت بھی نہیں تھی کہ ان سے بات چیت کروں، کہ 2-3 دفعہ گیا لیکن کوئی بات چیت نہیں۔ کہ میں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو کہا، حضرت نے کہا اب جا کے میرا نام لو کہ میں شیخ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی نام لیا یکدم کھڑے ہو گئے، گلے ملے، ہاتھ چومے اور پوچھا شیخ کا کیا حال ہے، کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ تو قرب سے قرب پیدا ہوتا ہے، اس طرح تو آسان نہیں ہوتا، چونکہ شیخ زاہد الکوثری 40,000 علماء کے سربراہ تھے۔ جب حکومت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو نئی حکومت نے اجازت دے دی علماء کو کہ 10 دن کے اندر اندر ترکیہ چھوڑ دیں۔ تو شیخ کے شاگرد ان کو لے گئے عباسی منزل قاہرہ، اور مصطفیٰ صبری جو شیخ الاسلام تھے وہ
بیت المقدس چلے گئے، اور بڑے بڑے اکابر علماء جو رہ گئے ہیں ان کو ذبح کیا ہوا تھا، بالکل 11 دن سب گلی اور کوچوں میں ایسے علماء کی لاشیں پڑی تھی۔ ترکی پر ہمیشہ مصائب ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ۔ انبیاء اور مرسلین چونکہ دوسروں کے لیے حجت ہے، اس لیے ان سے معاصی کا صدور نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا لفظ آیا ہونا تو وہ تنبیہن ہے اور ظاہراً ہے، نہ کہ حقیقتاً ہے۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پورا جہان فتح کیا ہے۔ فتح مبین کے دو مطلب ہے، ایک قریبی مطلب ہے مکہ مکرمہ فتح ہوگا، اور ایک بعید مفہوم ہے، اور وہ اعجاز ہے کہ اب جہان میں فاتح آپ ہوں گے، کچھ آج کچھ کل۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ کچھ وعدے آپ کی زندگی میں، کچھ آپ کی وفات کے بعد۔ اور تیسرا مطلب فتح مبین کا یہ ہے کہ 4 مقامات ملیں گے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ پہلا مقام اس کا ہے مغفرت الذنب، جو ہوئے ہیں اور جو ابھی نہیں ہوئے سب معاف ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ سے جو صادر ہوگا وہ گناہ ہے ہی، وہ تو پہلے سے معاف ہو چکا ہے۔ یہ آیت استدلال ہے اہل سنت والجماعت کا کہ الانبیاء والمرسلون معصومون عن المعاصی وصدور الخطا۔ جو ہو چکا ہے وہ بھی گناہ نہیں ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی گناہ نہیں۔ تو آپ سے جو صادر ہوگا وہ لائحہ عمل ہوگا۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، بخاری شریف میں انشاءاللہ ان قریب آپ پڑھیں گے، کتاب الصلاۃ میں ہے، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز میں کچھ فرق آیا۔ نماز کے بعد آپ نے کہا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرون۔ میں بھی بشر ہوں، بھول سکتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے لقمہ دو۔ علماء نے آیت سے حدیث سے استدلال کیا کہ امام کو لقمہ دینے میں عجلت تو نہ کی جائے، لیکن علی الاطلاق لقمہ دینا درست اور صحیح ہے۔ اور جو تفصیل کی گئی ہے شرح قائع یا مولانا عبدالحی نے، وہ صحیح نہیں۔ تعلیم کی نیت ہو، اصلاح کی نیت ہو، حقو بکو صدر بکو۔ الاختیار میں حدیث ہے اذا استطعمک الامام فاطعمہ، کہ امام کو ضرورت ہو تو آپ لقمہ دیا کریں۔ تو دیکھو خطا صادر ہے نسیان کی شکل میں، لیکن اس میں سبق ہے، اور وہ یہ کہ امام من حیث الامام احیانا یخطا ولا بد للقوم ان یلقوه ویلقنوه ویصلحوه۔ تو میری خطا میں بنا ہے تعمیر کی، ایک شاعر کہتا ہے کہ وہ خطا اس طرح ہے کہ امت کی تعلیم ہے۔ اب لقمہ علی الامام،
امام کو تلقن یا تلقین کی جو ضرورت پیش آتی ہے اس کی فقہی تفصیل پیدا ہو گئی، اور نسیان علی البشر اس سے احکام میں فرق آ سکتا ہے۔ اخروی گرفت تو نہیں ہوتی ہے نسیان کی، رفع عن امتی الخطا والنسیان، لیکن دنیا میں بھی زحمت پیش آتی ہے۔ ایک طالب علم کو آپ نے کہا مہمان بیٹھا ہے، ٹھنڈی بوتل لے آؤ، ساتھی کو کہا، وہ جا کے بھول گیا، آپ تجھے جو ٹھکانے لگا دیا نا مہمان سمجھ، وہ بھول آئے لیکن آپ کو یاداشت رہے گی اس کی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اس لیے معافی مانگی، میرا غلطی ہو گئی بہت زیادہ، توبہ توبہ۔ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ مومنون پڑھی، اور عیسیٰ و مریم کا ذکر جب آیا اس کے آس پاس آپ بھول گئے، یعنی بعد میں پڑھی جانے والی آیات پہلے پڑھ لی، اور جو پہلے پڑھنے والی تھی بعد میں پڑھی، آپ کو احساس ہوا، فرکع، رکوع میں چلے۔ نماز کے بعد فرمایا الیس فیکم ابن ام عبد، ابن مسعود نہیں ہے؟ جی حضرت، اور تیرے ہوتے ہوئے قرآن شریف غلط پڑھا گیا۔ اعتماد ہے عبداللہ ابن مسعود، تو بڑے لوگ ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہے، کہتے الیس فیکم ابن ام عبد، اس لیے ابو حنیفہ نے عبداللہ ابن مسعود کو اپنا مستدل بنایا ہے کہ روایات اور احادیث و آثار ان سے اور ان کے شاگردوں کے لیے ان پہ اعتماد تو آت میں بہت زیادہ ہے، قرب بہت ہے، ان صاحب الوسادہ اور صاحب السواق اور صاحب النعلین، حضرت کے جوتے ابن مسعود کے پاس، حضرت کے مسواک ابن مسعود کے پاس، حضرت کا تکیہ ابن مسعود کے پاس، یا خدا۔ تو جو متلازم زیادہ ہوتا ہے شیخ سے چمٹا ہوا، اس کو علوم بھی حاضر رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ منسوخ ہوئی ہوگی، آپ نے کہا لونوں سے خلا اخبر تو پہلے ہی بتا چکا ہوتا، نبی منسوخ کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتا، فوراً امت کو آگاہ کرے۔ تو زبردست نظام ہے آپ کی نبوت کا۔ اور ایک دفعہ فجر کی نماز میں آپ سے اس طرح تسامح ہو گیا، اور سورت پڑھنے میں بہت دقت اور گرانی پیش آتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک جیسے حال نہیں ہوتا، ہمیشہ جو ایک حال میں ہے اس کو الا اللہ کہتے ہیں۔ اذا جندن دے چھ بجوڑ کلا نہ جوڑا اور سخدے نے چھ بتل ترتلا جوڑا۔ نماز کے بعد آپ نے کہا تم جب نماز میں شرکت کرتے ہو فتودوا احسن الوضوء، خوب احسنی وضو کیا کرو، بہترین وضو، سنت کے عین مطابق، اسراف سے، کمی زیادتی سے پاک وضو۔ اصل میں تو یہی تول ترازو لگا ہوا ہے۔ تو میں آ رہا تھا ایک بہت خوبصورت طالب علم، جیسے فرشتہ آسمان سے اترا اور تسبیح کا ایک زنجیر پکڑا ہوا ہے۔ تو حسن اسلوب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تسبیح جو میری ہے، جب میں کبھی تسبیح کروں گا تو نکالوں گا نا، یہ نہیں کہ سلام علیکم مولانا صاحب زوتیم صبروں کا زمرہ باس دوڑلس کی بولی سے اسرا دا دا والے میں کام فیشن کڑا، فیشن سر فیشن خائی بھی۔ اب یہ کون سمجھائے گا کہ یہ فیشن اور دکھاوے کا عمل نہیں ہے، یہ تو آپ کا ذاتی فعل ہے۔ تسبیح میں گاڑا کے چوری،
لے تماشا شروع کیا۔ حسن اسلوب یہ ہے کہ ذاتی اعمال و افعال کو اپنی حد تک رکھے، اس کی تشہیر سے پرہیز کرے۔ اس لیے پیغمبر نے جب کسی کو دیکھا کہ وہ تسبیح کے دانے، آپ نے کہا عائد ذنب کا، پہلے گناہ دے لو۔ مطلب یہ کہ یہ طریقہ نہیں ہے آپ کے گرنے کا، آپ تو اشاعت کر رہے واقعہ۔ اور سعودیان بھی تسبیح والوں کی روز پٹائی لگاتے کہ مت بیچو، لوگ اس سے ریاکار بن رہے ہیں، غلطی کر رہے انتظامی۔ تو تسبیحات جب آپ ٹہلائی کرے، جب کبھی آپ نے کوئی خاص وظیفہ پورا کرنا ہو، اس وقت نکالیں، جب لوگوں سے میل ملاپ کرے، تسبیح جیب میں ڈالیں۔ اس میں آپ کی عافیت ہے، خیر سگالی ہے، کوئی سکھائے گا نہیں یہاں کے علاوہ۔ اکثر العلوم خاص تعلیمات و اصلاحات کے لیے۔ تو پیغمبر نے صحابہ کو کہا کہ اچھی طرح وضو کرو۔ فرمایا تمہارے کمزور وضو سے مجھے نماز میں دقت پیش آئی۔ عام طور پر تو امام اثر انداز ہے قوم پر، امام کے کپڑے صاف ہو، جسم پاک ہو، وضو بہترین ہو، تقوی اور ورع معیار کا ہو، یہ تو مسلمات ہے کہ وہ روح ہے اور یہ قافلہ ہے اور جسد ہے۔ لیکن ایک موقع دین میں ایسا بھی آتا ہے کہ مقتدیوں کے اعمال بھی امام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے موڈ میں ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، تو ایک آدمی مسلسل دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے کہا بھائی تمہارے اس طرح دیکھنے نے مجھے آدھا کھا لیا، آدھا باقی ہے، بس میں جا رہا ہوں۔ ممبر سے اٹھ گئے، سیدھا گھر گئے۔ کسی اور کو کہا بھائی جمعہ پڑھا لو، میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے خدا چستر کی دی وڑی دیو کہ چر تکٹے ہوئے کھڑلے بدو۔ بعض لوگ حیرت ہوتی ہے، نظر ہٹاتے نہیں۔ پتہ نہیں کس کذاب نے یہ روایت مشہور کی، کس مفتری علی اللہ وعلی رسولہ نے کہ النظر الی وجہ العالم عبادت۔ غلط کار انسان نے یہ توڑا لگایا ہے، کیونکہ ترمذی شریف میں ہے کانوا یخفضون رؤوسهم عنده، صحابہ سر نیچے رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کام کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، نہیں، کبھی نظریں ہٹاؤ بھی نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک عجیب بات اور بتاتا ہوں، جو آدمی کو بالکل سیدھے دیکھتا ہو نا، اس شخص کا بغض آپ کے دل میں بیٹھ جائے، نفرت کریں گے آپ اس سے۔ جو نظریں بچائے گا محبوبیت بڑھے گی اس کی۔ استاد سے مجبور ہے، ان کو تو اصلاح کرنی ہے، دیکھنا ہے کس طرح بیٹھے، کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اور استاد کیا 300 طالب علم کو کیا دیکھے گا؟ نظر ٹوٹتی جائے گی، ہر جگہ تقسیم ہوگی۔ لیکن طالب جو اس میں آئے نا دیکھنے میں، یا اور لوگ جو جس طرح دیکھتے ہیں، تو بہت مشکل سے آدمی بچتا ہے اس سے۔ اور نظر تو یقینی چیز ہے، جو اثر کرتی ہے۔ علماء اس حدیث میں کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی ایسا ہوگا معاذ اللہ و استغفر اللہ جس کا وضو کمزور ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ تمام صحابہ کا وضو غلط ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر غلط کا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ علماء نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ ممکن ہے پسینے بہت آئے ہو، غریب مسکین لوگ تھے، کام کاج کرتے تھے، اور صحاح میں ہے کہ ان کے جسم سے پسینوں کی بو پھوٹتی تھی۔ آپ نے ایک موقع پر بی بی عائشہ کو کہا کہ تم عورتوں کو کہو کہ خاوندوں کو سمجھائے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نہا کے آیا کریں، پسینوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بدبودار چیزیں کھا کے نہ آیا کرو، ان ملائکۃ اللہ لتتعزى منہ،
مما یتعزی منہ بنو آدم، ابو داؤد اور ترمذی۔ فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت صدمہ اٹھاتے ہیں۔ نبوت نفاست بھی بہت زیادہ ہے، بے انتہا نفاست ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ چنانچہ مسئلہ پیدا ہوا کہ نماز کے لیے جسم بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، کلمات بھی بہت خیر و عافیت سے اور شگفتگی سے ادا کرتا رہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور تدریس کے عنوان سے بھی زبردست استاد ہے، بہت بڑے استاد۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، جلدی آئے گا انشاءاللہ جیسے ہی کتاب شروع ہوگی، کتاب الصلاۃ میں۔ آپ کی خدمت میں لوگ خواب سناتے تھے اور آپ تعبیر دیتے تھے۔ ایک دن ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر میں دیتا ہوں۔ جس شیخ کا جو علم ہو، زیادہ قریب میں رہنے والے، خدمت کرنے والے، محبت کرنے والوں پر اس کے جلوے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھیوں میں ہمارے منصور بھائی جو ہے، اس پر بھی تعبیر کا بڑا اثر ہے۔ کسی زمانے میں مزمل بھائی تھے، وہ ذرا ریٹائر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بے توجہ بھی بہت ہے، بالکل تعبیر نہیں جانتا، علم سلب ہو گیا۔ اب ایک مشکل خواب سناؤں گا، حیران ہو جائے، جس کی تعبیر میں نہ کر سکا منصور بھائی نے دی۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا حضرت اس کی تعبیر، آپ نے کہا چلو دے دو۔ جب تعبیر دے دی تو حضرت نے کہا کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط۔ ابو بکر نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، غلطی بتا۔ آپ نے کہا قسمیں چھوڑو اور چپ ہو جاؤ۔ یہ دیکھیں تعلیم ہے، یہ نہیں دیکھا ابو بکر نے کہا قسمیں چھوڑو چپ ہو جاؤ۔ اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم صرف ہنسنے کو نہیں کہتے کہ ہر بات پر جو ہے نا منہ کھولے اور ہنسنا شروع کرے۔ کمزور بات پر شیخ برہم ہو جائے، جتنے بھی بڑا آدمی اس کا کوئی لحاظ نہ کرے اور اس کو کہے کہ آپ کی یہ بات بے محل اور بے موقع ہے۔ کہا لا تقسم، کوئی قسمیں نہ کھاؤ، خاموش رہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں نبی کے علم کے سامنے امتی کا علم کبھی پورا نہیں ہوتا۔ وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پیغمبر صاحب وحی موجود ہے اور ابو بکر 100% تعبیر، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ جب نبی امتی کی اقتداء میں نماز پڑھ لے فیقبض، اس کے بعد انتقال ہو جائے۔ بس امت میں اتنے لوگ آ گئے جو امامت کر سکتے، یہاں تک کہ نبی کو بھی کر رہا ہے۔ چنانچہ ابو بکر کو یہ مسئلہ معلوم تھا، جب بھی حضرت آتے پیچھے چلے جاتے، نہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نے امامت نہیں کی۔ عبد الرحمن ابن عوف کو معلوم نہیں تھا، اس نے بنی عبد الاشہل کے اندر امامت پوری کی اور حضرت بعد میں اٹھ گئے، ایک رکعت دو رہ گئی تھی۔ صحابہ کہتے اتنا غم ہم نے زندگی میں نہیں دے، ہم سمجھ گئے کہ وقت بالکل قریب آ گیا۔ اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یہ بعض مبادیات ہے اور اس میں کچھ فوائد اور برکات ہے اور کچھ اجمالات ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، اس میں آپ گھبرائے نہیں۔ مختصر المعانی میں آپ نے پڑھا ہے کہ تفصیل بعد الاجمال اوقاع فی النفس ہوتی ہے۔ پہلے ایک کرن دکھا دو کہ آج پاکستان میں یہ ہوا، بس اتنی سی بات۔ بعد میں جب درس ختم ہو جائے خدا تفصیل بتاؤ، طلب پیدا ہو جاتے اچھا بھائی کیا ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں تفصیل بعد الاجمال۔
الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعائے صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی کی بھی درخواست ہے، ادارے کے لیے بھی، شاخوں کے لیے بھی، اساتذہ اور مدرسین، طلبہ عزیز جو رہتے ہیں اور جو دور سے آتے ہیں، درسیات کے لیے اللہ قائم دائم جاری ساری چشمہ فیضان کو خوب آبشار کے ساتھ رکھے. ملک میں اللہ حالات سازگار بنائے، ہمارے شہر کراچی کی آلودگی ختم فرمائے اور ہمیشہ کی حفاظت اور امن و امان نصیب فرمائے. طلبہ کے جو مسائل اللہ مدد فرمائے، دل و دماغ روشن فرمائے، اسباق میں دل لگی عطا فرمائے، علوم کی طلب صادق نصیب فرمائے، میادین میمون و مبارک فرمائے، روشنی اور خوبصورتی یعنی نور اور سرور میں اللہ مزید زیادت اور فضل نصیب فرمائے. تقبل منا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ